ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس ہے۔ کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، سوالوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتہ 17 سوالات تھے، اس ہفتے میں 27 سوال ہیں۔ انشاءاللہ مختصر طور پر ان کے جوابات عرض کر دوں گا۔ پہلا سوال قدری کے ہمارے ایک دوست مولانا شمس تبریز صاحب کا ہے۔ سوال کیا ہے انہوں نے کہ گھر میں رکھے ہوئے سونے کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے اپنے نام پر کوئی زمین موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ گھر میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس کی مقدار، یعنی کہ وہ اگر ہم بیچ دیں تو اس کے بدل میں ہم کو پیسہ اتنا مل جائے کہ حج کے پورے سفر کا خرچ نکل جائے، اخراجات مکمل ہو جائیں، آرام سے ہم حج کر کے واپس آ جائیں، اور درمیان میں ہمارے گھر والوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اتنا اگر سونا ہمارے پاس ہے تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین کا مسئلہ بھی، کہ زمین کو بیچنے کے بعد زمین کے علاوہ کوئی اور ہمارا جو ہے آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ایسی زمین ہے، زمین کو بیچ کر جو پیسہ ہم کو ملتا ہے ان پیسوں میں سے حج کو جا کر واپس آنے تک کے تمام اخراجات، درمیان میں گھر والوں کے اخراجات، اور حج پر جا کر آنے کے بعد کچھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسہ بچ جاتا ہے، تو پھر ایسی زمین کے ہوتے ہوئے حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارے ہی ایک شہر کے ساتھی، ان کا سوال ہے کہ بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بینک کی نوکری، سودی لین دین اگر بینک کر رہی ہے تو اس بینک میں نوکری کرنا، اور خصوصاً وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ سودی لین دین کا معاملہ لکھتا ہے یا حساب کرتا ہے، اس میں مددگار ہوتا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں، بینک میں تو نوکری کر رہا ہے لیکن دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسا کہ چپراسی یعنی کہ واچ مین، جھاڑو لگانے والا، صفائی کا، اور اسی طریقے سے وہاں جو آدمی رہتا ہے یعنی کہ چائے پانی وغیرہ انتظام کرنے والا، ایسی نوکریاں کر سکتے ہیں، اجازت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سودی لین دین جو بھی بینک کرے اس میں نوکری نہ کریں، نوکری سے بچیں۔ تیسرا سوال نندیال کے، یہ سوال 4 لوگوں کا ہے کہ سوال ان کا کر رہے ہیں کہ ہماری یادداشت بہت کم ہے، یادداشت بڑھنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے جو ہے دعائیں ہیں، خصوصاً گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت اور درود شریف کا اہتمام۔ یہ 3 کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ ذہن ہمارا تیز ہو جائے گا، جو بھی ہم پڑھیں، جو بھی ہم یاد کریں وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ گناہوں سے بچنا ہے اور استغفار کی کثرت، درود شریف بھی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے ہمارے ہی شہر کے ایک ساتھی عبد الرحمن نام ہے، سوال کر رہے ہیں کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ آئینے کے سامنے، جس کو شریعت میں اور اسی طریقے سے فقہ کی اصطلاح میں مرر کہا جاتا ہے، مرآت کہا جاتا ہے،
جس کو اور اسی کا انگریزی میں اگر ترجمہ کریں گے تو مرر، یہ ایسا آئینہ ہے جس میں ہمارا پورا عکس نظر آ جائے، جو کہ اس کو اپنا چہرہ جسم دیکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ایسے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا یہ جو ہے دو طرح کا اس کا جواب ہے۔ اگر کوئی آدمی آئینے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے جو ہے نماز میں خلل نہیں ہوتا تو پھر کوئی مضائقہ نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نماز میں خلل ہوتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں آئینہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی جگہ اس کو میسر نہیں آ رہی ہے گھر میں یا کہیں بھی، تو وہ آدمی کیا کرے، اس آئینے کے اوپر کچھ کپڑا وغیرہ ڈال لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ جو بھی گلاسز آتے ہیں ان کے سامنے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، یا سٹیل جس کے کچھ جو ہے ایک خاص قسم کا سٹیل آتا ہے، اس میں آدمی کا پورا عکس نظر آ جاتا ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہی کا ایک سوال ہے، یعنی عبد الرحمن کا، ایک ہی سورت نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے گنجائش تو ہے، ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورت الگ الگ پڑھی جائے، یہی افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے انہی کا تیسرا سوال ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اتحیات ہماری مکمل نہیں ہوئی، اتنے میں امام سلام پھیر دیا یا پھر جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کیا ہم اتحیات مکمل پڑھ کے سلام پھیریں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، یا فوراً؟ تو اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں یہی دیا جائے گا کہ بھئی امام کی اقتداء میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام جیسے نماز پڑھا رہا ہے اسی کے تابع ہو کر ہم پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارا تحیات مکمل نہیں ہوا تو ہم تحیات مکمل کر کے سلام پھیریں گے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا تحیات باقی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، امام کے پیچھے ہو جائیں، امام کے تابع ہو کر نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے شہر نندیال کے ایک ساتھی کا سوال ہے، 7واں سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور رکعتوں کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر تعداد ذہن میں نہیں ہے تو آدمی جو ہے غور و فکر کرے، غور و فکر کر کے جس طرف آدمی کا زیادہ خیال جا رہا ہے، جس کو ظن غالب کہا جاتا ہے، تو وہ جس طرف بھی آدمی کا ذہن مکمل یعنی کہ زیادہ جا رہا ہے تو اس کے اوپر عمل کرے۔ نہیں، اگر آدمی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے، ایسا شک ہو رہا ہے نماز میں، تو اس نماز کو توڑ دیں، توڑ کر سر نو یعنی پھر شروع سے نماز پڑھے، یہی جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہی ایک شہر کے ایک ساتھی کا سوال ہے، عورت کی حیض کی مدت کتنے دن ہے؟ تو حیض کے مسائل ہمارے جو ہے پیچھے گزر چکے ہیں، اور ان مسائل میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، چاہو تو آپ جو ہے وہاں تحقیق کر لے سکتے ہیں، اور وہاں جو ہے تحقیق کے ساتھ مسائل دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی عورت کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ 3 دن سے کوئی عورت کسی عورت کو حیض نہیں آتا، اور اسی طریقے سے زیادہ مدت 10 دن کے ہیں، 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو حیض نہیں آتا۔ اگر کسی کو 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ حیض آ رہا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے، اور بیماری کا خون جب آئے تو اس کے لیے حکم کیا ہے، وہاں جو ہے مسائل بیان ہو چکے ہیں، وہاں آپ پیچھے مسائل کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش وہاں جواب مل جائے گا۔ اب اسی طریقے سے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ حیض کے ایام میں یعنی کہ ناپاکی کے دنوں میں، اور اسی طریقے سے نفاس کے دنوں میں، حیض و نفاس کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟
تو قرآن حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بیوی سے ہم بستری کرنا حیض کے یعنی کہ ناپاکی کے دنوں میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے کر لیا گناہ یعنی کہ ہم بستری کر لیا اپنی بیوی سے ناپاکی کے دنوں میں، تو وہ آدمی سچے پکے دل سے توبہ کرے اور صدقہ وغیرہ بھی کرے تو اس سے انشاءاللہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور صدقہ کرنا جو ہے واجب یا لازم نہیں ہے، بس ایک افضل چیز بتا دی گئی ہے کہ توبے کے ساتھ صدقہ بھی کر لے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے شہر نندیال کے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ مزی نکلے تو کیا کرے؟ مزی پاک ہے ناپاک ہے یا پھر جو ہے ایسی ناپاکی کی جس سے وضو واجب ہوتا ہے یا پھر جو ہے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی مزی ناپاک تو ہے لیکن بڑی ناپاکی نہیں ہے، یعنی کہ غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ مزی نکل جائے تو کیا کرے آدمی؟ واش روم میں جائے، باتھ روم میں جا کر جہاں جہاں مزی لگی ہے اس حصے کو دھو لے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور تازہ وضو کر لے، تو اس سے پھر جو ہے نماز آدمی آرام سے پڑھ سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 11واں سوال ہے نندیال کے ایک ساتھی کا ہے، برا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ سونے کی حالت میں کبھی کبھی انسان کو اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں، کبھی کبھی برے خواب بھی نظر آتے ہیں۔ برا خواب اگر آدمی دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کے بارے میں سنت اور شریعت سیرت ہمیں یہی کہتی ہیں کہ بھئی طریقہ یہ ہے سونے سے پہلے آدمی باوضو سوئے اور اسی طریقے سے دعا پڑھ کر سوئے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر 3 تسبیحات یعنی تسبیحات فاطمی جو ہیں ان کو مکمل کر کے سوئیں، تو اس سے انشاءاللہ برے خواب نظر نہیں آتے۔ پھر بھی اگر کسی کو برا خواب نظر آ رہا ہے تو آدمی کیا کرے؟ بیدار ہو کر بائیں طرف دھتکار دے، یعنی ڈیبیں طرف جو ہے دھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل کر سو جائے، اس سے انشاءاللہ وہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے 12واں سوال ہے، یہ بھی جو ہے شہر نندیال کے ایک نوجوان کا ہے، لڑکیوں سے بات کرنا یا چیٹنگ وغیرہ کرنا، چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ چیز بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کر سکتے اور کسی لڑکی سے چیٹنگ وغیرہ میسج کے ذریعے سے، چاہے وہ میسج واٹس ایپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ٹویٹر کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یا پھر جو ہے ٹیلی گرام کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہو، چیٹنگ کرنا، لڑکی سے بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، حرام، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال جو ہے انہی کا ہے کہ ہاتھ سے منی نکالنا کیسا ہے؟ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو تو اس وقت ہاتھ سے منی نکالنا کیسا ہے؟ تو اس کے اوپر اگر بات کریں تو لمبی بات ہو جائے گی، انشاءاللہ کبھی جو ہے اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اب صرف جو ہے یہاں مسئلے کا جواب دے رہا ہوں کہ ہاتھ سے منی نکالنا شریعت کے اندر جائز نہیں، بالکل اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں کچھ مجبوری میں ایسا جو ہے مجبوری ہے، اس میں مظاہر حق جو مشکات شریف کی شرح ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے آدمی اگر ہاتھ سے منی نکالتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایسے ہی جو ہے خام خواہ ہاتھ سے منی نکالنا، منی کا اخراج کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے 14واں سوال ہے انہی کا ہی ہے، عورت کے سر کے بال نظر آئیں تو کیا حکم ہے؟ تو عورت کو تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک پورا بدن عورت کا ستر ہے، نظر نہیں آنا چاہیے، پورا اہتمام کریں۔ اگر کبھی کبھی اتفاق ہو جائے ایسا تو پکی سچی اللہ سے توبہ کریں، توبہ کر کے بعد میں جو ہے اپنے
जिस्म को मुकम्मल तरीके से 100% छुपाने की कोशिश करे। हाँ, अगर घर में कोई नहीं रहता, गैर यानी कि नामहरम मर्द कोई नहीं है, सिर्फ जो है वही उसी औरत का शौहर है, तो शौहर के सामने औरत बाल खुले रख सकती है, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, लेकिन दूसरे मर्दों के सामने छुपाना ही बेहतर है। इसी तरीके से 15वां सवाल है, हमारे ही एक शहर के साथी का है कि अगर कोई मुसलमान लड़की किसी दूसरे मजहब वाले से भागकर शादी कर लें तो हमारा उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। तो इसका जवाब यही दिया जाएगा कि भाई पहले लड़की को समझाएं, आखिरत के याद दिलाएं और कोशिश करें कि भाई समझा बुझाकर उसको जो है फिर वापस लेकर आएं। नहीं, अगर लड़की हठधर्मी में जिद्दीपन में आ चुकी है, मानती नहीं है, तो ऐसे सूरत में उस लड़की से क़त्ए ताल्लुक़ करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उससे रिश्ता नाता तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो, उससे रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ शरीयत में बिल्कुल हराम है और ये चीज़ औरत हो या मर्द हो मुर्तद बना देती है। इर्तिदाद का मसला बड़ा ख़तरनाक मसला है। पीछे जो है जुमा के 1-2 बयानात में मैंने इस मसले को उठाया है, आप जो है वहाँ इसके ताल्लुक़ से बात सुने तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसी तरीके से और एक मसला, एक नौजवान का कि मुफ्ती साहब मेरी मंगनी टूट चुकी है तो मैं क्या करूं। क्या करें, अब मंगनी टूट चुकी है, मुक़द्दर थी, मुक़द्दर में था, हुआ, इसके ऊपर जो है हम फिक्र करते सर पर हाथ रख कर बैठ जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर हमको तसल्ली कर लेना चाहिए अपने दिल को, भाई उसमें कुछ खराबी थी, कुछ जो है बुराई थी, तो इसलिए अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहें कि अल्लाह मेरे हक़ में ऐसी बीवी अता फरमा जो मेरी मददगार बने दीनी कामों में। इस तरीके से अल्लाह से दुआएं करते रहें और अपने दिल की तसल्ली के लिए इस्तिग़फ़ार भी करें कसरत से, और इसके साथ साथ दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह वो गम आपका हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से और एक मसला, ये भी जो है शहर नंदयाल के एक नौजवान का है, बदन पर टैटू लगाना कैसा है। फैशन के तौर पर बदन पर जो है टैटू लगाते हैं, वो लगाना कैसा है। तो शरीयत के अंदर इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, गैरों का तरीक़ा है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा दुनिया में, हशर के दिन, हशर के मैदान में उस आदमी का उसी कौम के साथ हशर होगा। तो इसलिए यह गैरों का तरीक़ा है, बिल्कुल इसकी इजाज़त शरीयत के अंदर नहीं है। इसी तरीके से एक नौजवान का सवाल है, ये भी जो है नंदयाल के एक नौजवान हैं, सवाल किया है कि दादी के बहन के बेटे की बेटी से निकाह करना कैसा है। लंबा मसला हो रहा है, लेकिन बहुत ही आसान जो है मसला है। दादी की बहन क्या बनती है, हमें दादी, और इसके बाद दादी का बेटा क्या होगा, चचा। चचा के बेटी से निकाह करना तो क्या हुआ, रिश्ते में भतीजी हो गई, जायज़ है, कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है। अपने सगे चचा के बेटी से निकाह करना जायज़ है शरीयत में। यहां तो जो है रिश्ता बहुत दूर जा रहा है, कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है, कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे ही शहर के एक साथी का सवाल है कि अगर इमाम नमाज में सजदे वाली आयत पढ़े और सजदा करके करे, उस वक्त एक आदमी नमाज में शामिल ना हो, बाद में शामिल हो रहा हो, तो हुक्म क्या है। यानी कि इनका कहना ये चाह रहे हैं कि इमाम सजदे वाली आयत तिलावत कर चुके, सजदे वाली आयत तिलावत करके इमाम ने सजदा किया, उस वक्त एक आदमी नमाज में शामिल नहीं था लेकिन मस्जिद में मौजूद था, तो वो आदमी क्या करे। तो उसके लिए हुक्म यही है कि भाई अगर वो आदमी सजदे वाली आयत सुन लिया तो उसके ऊपर सजदा वाजिब हो जाता है,
اس کے لیے بعد میں سجدہ کرنا ضروری ہے، نماز کے بعد نہیں بلکہ مکروہ وقت نکل جانے کے بعد یا پھر جو ہے نماز سے پہلے پہلے کر لے، لیکن فرض نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی کہ اشراق کا وقت جب آئے تو اس وقت پھر جو ہے اس کا سجدہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر سجدہ نہیں کیا تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، تو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، یہ بھی جو ہے نندیال کے ایک نوجوان کا ہے کہ سنتی بال رکھنے کی تعلق سے عمر کی کیا قید ہے شریعت میں؟ یعنی کہ سنتی بال کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم جو ہے عام اپنے لفظوں میں اگر کہیں، اپنی زبان میں اگر ہم کہیں گردہ کہتے ہیں، تو گردہ رکھنے کے لیے عمر کی کیا قید ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی اس کے لیے کوئی قید، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر میں آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ سنتی بال رکھنے کے بعد اس کو جو ہے سجا کر رکھنا اور اس کا حق ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انہیں کا سوال ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، دھیان نہیں رہتا، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے حدیث میں جو فرمایا گیا کہ بھئی ہم عبادت کیسے کریں، گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر یہ خیال ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آخری درجہ یہ تو بھی یہ سوچیں کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع کی حالت میں پیروں پر، اور سجدے میں ناک پر، اور التحیات میں گود میں نگاہ رہے، تو اس سے انشاءاللہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال ہے، یہ بھی جو ہے نندیال کے ایک نوجوان کا ہے، جس لڑکی سے شادی کی بات پکی ہو جائے اس سے بات کرنا کیسا ہے؟ ایسا ہی ایک سوال گزر چکا ہے کہ بھئی نامحرم ہے، بات تو پکی ہو گئی، شادی تو نہیں ہوئی نا ابھی، تو شادی ہونے تک وہ عورت نامحرم ہی ہے، اس سے بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے انہیں کا ایک سوال ہے کہ شادی میں بغیر مطالبے کے سسرال والے سامان دیں تو اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی مضائقہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں بغیر مطالبے کے، یعنی کہ تبلیغ جماعت کا ایک جو ہے اصول ہے کہ جماعت میں جانے کے بعد آدمی کیا کرے، نہ ہی دل کا سوال کرے نہ ہی زبان کا سوال کرے، تو یہاں بھی یہی بات ہے، دل کا بھی سوال نہ ہو، زبان کا بھی سوال نہ ہو، اپنے جو ہے طور سے دے رہے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لے سکتے ہیں، وہ تحفے میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہی شہر کے ایک ساتھی کا مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب امام سجدے والی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرے، اس سجدے کے بعد کوئی آ کر نماز میں شامل ہو تو اس کی پہلی رکعت کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ تو پہلی رکعت کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ ابھی رکعت مکمل نہیں ہوئی۔ رکعت کب اس کی مکمل یعنی کہ چھوٹنا ممکن ہو سکتا ہے جبکہ رکوع ہو، رکوع اگر اس کو نہیں مل سکتا تو وہ رکعت کا اعتبار نہیں۔ یہاں جو ہے صرف سجدے والی آیت پڑھ کر سجدہ کیا گیا، ابھی رکعت نہیں ہوئی، تو اس کی جو ہے سجدے کے بعد آ کر وہ آدمی نماز میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی وہ رکعت معتبر مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہی شہر کے ایک خاتون کا مسئلہ ہے کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ باندھنے کے بعد کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں تو یہ بات ہے کہ بھئی دعائے قنوت جتنا جلدی ہو سکے یاد کر لیں، یاد ہونے تک دوسری دعا جو کہ دعائے قنوت کے بدلے میں پڑھنا، جس کو فقہاء کرام جو ہے اجازت دے رہے ہیں، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دعائے قنوت یاد کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہی شہر کے ایک نوجوان محمد وسیم، ان کا سوال ہے کہ نظر کے لیے بچوں کے چہرے پر یا بڑے لوگوں کے ہاتھ یا پیر میں کالا ٹیکا لگانا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور کیا نظر سے ہمارا کالا ٹیکا یا کالا دھاگا ہمیں بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی بری نظر سے بچنے کے لیے جو دعائیں منقول ہیں حدیث میں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں،
ان کو پڑھ کر اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہم بری نظر کو ہٹا لے سکتے ہیں، لیکن کالا ٹیکا لگانا، کالا دھاگا باندھنا یہ جو ہے شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طریقے سے انہی کا ایک سوال ہے کہ ہندوؤں کی شادی میں جا کر ان کو تحفے میں ان کے خداؤں کی جو مورتیاں ملتی ہیں یا پھر اور کوئی جو تصویر والا گفٹ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ معصیت بھی گناہ ہے اور معصیت میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ یعنی کہ ہم جا کر دیں گے تو وہ لوگ جو ہے عزت سے اس کا احترام کر کے وہ لوگ اوپر رکھیں گے، اس کے جو ہے پوجا پاٹ ہوتی رہے گی، تو اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ شادی میں تو ہم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو مذہب کے جو کام ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، اور ایسی چیز ہم کوئی ان کو تحفے میں نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہے آج کے 27 سوال، ان کے جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آرام سے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر کام شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔